مولا روم اپنی مثنوی کا جو آغاز کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بشنو از نے چوں حکایت می کند بشنو از نے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ مولانا نے سے مراد روح انسانی لیتے ہیں، یعنی مولانا فرماتے ہیں ذرا اس بانسری سے تو سن کیا حال سناتی ہے اور ہجر و فراق کی کیا کیا شکایت کرتی ہے۔ اور آج حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ متلاشی ہے اور تلاش کرتی پھرتی ہے اور کن کن راہوں سے گزرتی ہے اور اپنی زبان سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ اگلے شعر میں مولانا فرماتے ہیں کہ نے حدیث راہ پرخو می کند اور قصہ ہائے عشق مجنون می کند، یعنی یہ روح دشوار گزار راستے کا حال سناتی ہے اور مجنوں کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے، اس راستے کا حال بیان کرتی ہے اور وہ ایسے عاشقوں کے عشق کی داستان سناتی ہے جن کے دل میں سوائے محبوب کے کسی اور کا تصور باقی نہیں رہتا۔ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اپنے محبوب کی یاد میں رہتا ہے۔ ان کے دلوں کو اطمینان جب ملتا ہے جب محبوب کی یاد ہوتی ہے، محبوب کے ذکر سے انہیں غذا ملتی ہے، محبوب کے ذکر سے وہ سیراب ہوتے ہیں اور محبوب ہی کے ذکر سے انہیں تسکین ملتی ہے، کیونکہ قرآن نے بھی کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس ایک اور مقام پر پھر فرمایا گیا کہ دید را مجنوں کسے صحرا نور در بیابان جنوں بنشست فر، یعنی کسی شخص نے مجنوں کو صحرا میں بیٹھا ہوا دیکھا اور تنہا بیٹھا تھا، اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ جب وہ شخص قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ مجنوں اپنے کام میں مشغول ہے۔ وہ کام کیا تھا کہ ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم اور میں نویسی نام بہرے کس رقم۔ کام یہ تھا کہ وہ ریت کو کاغذ بنائے ہوئے تھا اور اپنی انگلی سے قلم کا کام لے رہا تھا، اس ریت پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس شخص نے تعجب سے مجنوں سے پوچھا کہ گفت اے مجنون شیدا چیست اور میں نویسی نام بہرے کیست۔ اس نے کہا مجنون یہ انوکھا خط کسے لکھ رہے ہو، کس کے شیدائی ہو، کون اسے لے کر جائے گا اور کون اسے پڑھے گا؟ مجنون نے سر اٹھایا اور دیکھا اور مسکرا کر مجنون نے جواب دیا۔ مجنون نے کہا کہ گفت مشق نام لیلا می کنم
خاطر خود را تسلی می دہم۔ مجنون نے کہا کہ تم اپنے خیال میں مست ہو، تمہاری سوچ تمہارے حد تک ہے، میں تو صرف اپنے لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اپنے دل کو تسلی اور اطمینان دے رہا ہوں۔ اس لیے مولا روم نے فرمایا کہ بنا عشق کے، بغیر محبت کے اور بغیر چاہت کے انسان کی زندگی بھی ادھوری ہے اور انسان کی روح بھی ادھوری ہے۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ ساری برائی اور ساری پریشانیاں صرف ایک ہی اس کا علاج ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر کے راہ جامہ ز عشق چاک شد۔ مولانا فرماتے ہیں جس شخص کا جامہ عشق سے چاک ہو گیا، جس نے محبت میں اپنے لباس کو تار تار کر دیا، جس نے عشق میں اپنی خواہش نفس کو جلا کر کے راکھ کر دیا، فرماتے ہیں کہ ہر کے راہ جامہ ز عشق چاک شد اور اوز حرص و عیب کلی پاک شد۔ جس کا عشق مولا میں، جس کا محبت مولا میں جامہ چاک ہو گیا، وہ حرص سے، تکبر سے، انا سے، ہر قسم کے عیب سے کلیتاً پاک ہو گیا۔ اس لیے کہ پھر اس کا وہ مقام عشق کی بدولت مل جاتا ہے، اور عشق کی بدولت اور عشق کی سیڑھی پر چڑھ کر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں تصورات بھی نہیں جاتے۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد۔ مولانا فرماتے ہیں عشق ہی کی بدولت یہ خاکی جسم آسمانوں پر چلا گیا۔ وہ عشق ہی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ وہ عشق ہی تو تھا کہ جس عشق کی خوشی سے کوہ طور بھی ناچنے لگا اور خود کو جلا کر کے راکھ کر لیا۔ وہ عشق ہی کی تو تھا کہ عشق کی آگ سے پارا پارا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عشق ہی کی طاقت ہے کہ خاکی جسم کو عالم بالا پر پہنچا دے جہاں اجسام کا گزر نہیں ہو سکتا، اور یہ عشق ہی کا تو کرشمہ ہے جو پہاڑ جیسی بے حس چیز کو بھی حرکت میں لے آئے۔ یہ عشق ہی تو تھا جب ابو جہل نے کہا تھا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو وہ عشق ہی تو تھا جو کنکریوں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا یہ عشق ہی کی بدولت تھا۔ دراصل عشق عاشق کا ایک راز ہے، عاشق کا ایک راز ہے، اور عاشق کا وہ ہم کلام ہے، ہم راز۔